بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرن کے بچے کو زندہ کرنے کا معجزہ دیکھ کر بھی چوری کا اقرار نہ کیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا۔ دونوں ایک نہر کے کنارے کھانا کھانے بیٹھے۔ 3 روٹیاں ساتھ تھی، 2 روٹیاں دونوں نے کھا لی، 1 روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر کی طرف گئے، پانی پیا، واپس آ کر دیکھا تو باقی 1 روٹی غائب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا باقی 1 روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ساتھ لے کر آگے چلے۔ ایک ہرن 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو آواز دی، وہ آیا، آپ نے اسے ذبح کر کے پکایا، اس آدمی کے ساتھ اسے کھایا۔ اس کے بعد ہڈیوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جا۔ ہرن کا بچہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پھر دریافت کیا کہ اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں اللہ کی یہ قدرت دکھائی کہ کھایا ہوا بچہ زندہ ہو گیا، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے، راستے میں نہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر سے نہر پار کی۔ اس کے بعد اس شخص سے پھر پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے تمہیں یہ عظیم قدرت دکھائی، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر آگے چلے، ایک صحرا میں جا کر مٹی اور ریت جمع کی اور کہا سونا بن جاؤ، چنانچہ وہ مٹی اور ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ میرا ہے، دوسرا تمہارا ہے اور تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے باقی روٹی اٹھائی۔ اس پر اس نے کہا روٹی میں نہیں اٹھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارا سونا تم رکھ لو۔ یہ کہہ کر اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آپ آگے نکل گئے۔ وہ اس سونے کے ساتھ صحرا میں ہی تھا کہ 2 آدمی ادھر آ نکلے اور اسے قتل کر کے اس سے سونا چھیننا چاہا۔ اس نے کہا اس کے بجائے ہم تینوں اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں، البتہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ تم میں سے ایک قریبی بستی میں جائے اور کھانے کے لیے کچھ خرید کر لے آئے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بھیجا گیا۔ کھانا لانے کے لیے جانے والے کے دل میں آیا کہ اس سونے میں ان دونوں کو کیوں شریک کیا جائے، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے، سونا میں اکیلے لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر شامل کر دیا۔ ادھر پیچھے رہ جانے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اسے کیوں اس میں سے حصہ دیں، یہ جب کھانا لے کر آئے گا دونوں مل کر اسے قتل کر دیں گے اور اس سونے کو ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص کھانا لے کر آیا تو طے شدہ منصوبے کے مطابق دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا تو یہ دونوں بھی مر گئے اور سونا صحرا میں پڑا رہ گیا۔ تینوں کی لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ واپس ہوئے تو ان کا یہ عبرتناک حال دیکھا۔ آپ اپنے حوارین سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ دنیا اس کے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، اس لیے دنیا سے بچتے رہنا۔